اسلامی فوج کی نفری تو پہلے ہی کم تھی اور خالد 9,000 نفری کی جو کمک لے کر گئے تھے اس کے ہر فرد کو بالکل خشک اور ناقابل برداشت حد سے بھی زیادہ گرم صحرا نے 5 دنوں میں چوس لیا تھا۔ ان کے جسموں میں دم خم ختم ہو چکا تھا۔ ان میں کچھ تو شہید ہو گئے تھے اور کچھ ایسے تھے جن پر صحرا نے بہت برا اثر کیا تھا۔ وہ 8-10 دنوں کے لیے بیکار ہو گئے تھے۔ باقی نفری کو بھی 2-3 دن آرام کی ضرورت تھی، لیکن احوال ایسے تھے کہ آرام کے لیے مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ دشمن بیدار اور تیار تھا، اور یہ بڑا ہی طاقتور دشمن تھا۔ اس وقت کے ملک شام پر رومی حکمران تھے، اور ان کی فوج اس دور کی مشہور طاقتور اور مضبوط فوج تھی۔ اس دور میں دو ہی شہنشاہی فوجیں مشہور تھیں، ایک فارس کی فوج اور دوسری رومیوں کی۔ دور دور تک ان دونوں فوجوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ نفری زیادہ ہونے کے علاوہ ان کے ہتھیار برتر تھے۔ روم کی فوج کے متعلق تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ جس راستے سے گزرتی تھی اس راستے کی بستیاں خالی ہوتی جاتی تھیں۔ فارس کی جنگی طاقت کو تو مسلمانوں نے بڑی تھوڑی نفری سے ختم کر دیا تھا اور عراق کے بے شمار علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب مسلمان دوسری بڑی جنگی طاقت کو للکار رہے تھے۔ رومی اکیلے نہیں تھے، ان کا اتحادی غسان کا بڑا ہی طاقتور قبیلہ تھا۔ رومی جب ان علاقوں میں آئے تھے تو غسان واحد قبیلہ تھا جس نے رومیوں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ چند دنوں یا مہینوں میں ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ غسانی بڑی لمبی مدت تک لڑتے رہے تھے۔ رومیوں نے شام کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تو بھی غسانی لڑتے رہے۔ وہ رومی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شب خون مارتے رہتے اور کبھی رومیوں کے مقبوضہ علاقے میں دور اندر جا کر بھی حملے کرتے تھے۔ غسانیوں اور رومیوں کی یہ جنگ نسل در نسل چلتی رہی۔ آخر رومیوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ غسانی ایک قبیلہ نہیں، ایک قوم ہے اور انہیں تہ تیغ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ رومیوں نے غسانیوں کی الگ قومی حیثیت تسلیم کر لی اور انہیں شام کا کچھ علاقہ دے کر انہیں اس طرح کی خود مختاری دے دی کہ ان کا اپنا بادشاہ ہوگا اور وہ کسی حد تک روم کے بادشاہ کے تحت ہوگا۔ یہ بڑا پرانا واقعہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ غسانی قبیلہ ایسی صورت اختیار کر گیا کہ اس کے شاہی خاندان کو روم کا شاہی خاندان سمجھا جانے لگا۔ آج کے اردن اور جنوبی شام پر غسانیوں کی حکمرانی تھی۔ یہ بھی رومیوں کی طرح ایک بادشاہی تھی جس کی فوج منظم اور طاقتور تھی اور اسے ہتھیاروں کے معاملے میں بھی برتری حاصل تھی۔ اس بادشاہی کا پایہ تخت بصرہ تھا۔ مسلمان رومیوں اور غسانیوں کو للکار کر بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ جنگ کا یہ دستور ہے کہ حملہ آور فوج کی نفری اس ملک کی فوج سے 3 گنا نہ ہو تو دگنی ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ کلا بند ہوتی ہے اور وہ تازہ دم بھی ہوتی ہے۔ حملہ آور فوج بڑا لمبا سفر کر کے آتی ہے، اس لیے وہ تازہ دم نہیں ہوتی۔ جس فوج پر حملہ کیا جاتا ہے وہ اپنے ملک میں ہوتی ہے جہاں اسے رسد اور کمک کی سہولت ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں حملہ آور فوج اس سہولت سے محروم ہوتی ہے۔ وہاں کا بچہ بچہ حملہ آور کا فوج کا دشمن ہوتا ہے۔ مسلمان جب شام پر حملہ کرنے گئے تو ان کی نفری 37,000 یا 28,000 موجود تھی۔ 28,000 پہلے وہاں موجود تھی اور 9,000 خالد لے کر گئے تھے۔ یہ 9,000 مجاہدین فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جس ملک پر وہ حملہ کرنے گئے تھے وہاں کم و بیش 1.5 لاکھ نفری کی تازہ دم فوج موجود تھی اور مقابلے کے لیے بالکل تیار تھی۔ 5 دنوں کے بھیانک سفر کے بعد جب مجاہدین نے چشمے سے پانی پی لیا، کھانا ابھی کھا لیا، تو ان پر غنودگی طاری ہونا قدرتی تھا۔ انہیں توقع تھی کہ انہیں کچھ دیر آرام کی مہلت ملے گی۔ آرام ان کا حق بھی تھا، لیکن اپنے سالار اعلیٰ خالد کو دیکھا۔ خالد اب اونٹ کی بجائے اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ ایک لمحے کا بھی آرام نہیں ملے گا۔ مؤرخ واقدی نے لکھا ہے کہ خالد نے ہلکی سی زرہ پہن رکھی تھی۔
انہوں نے یہ زرہ اس چشمے پر آ کر پہنی تھی۔ یہ زرہ مسیلمہ کذاب کی تھی۔ خالد نے جب اسے شکست دی تھی تو اس کی زرہ اتروا کر اپنے پاس رکھ لی تھی، اور یہ ارتداد پر فتح حاصل کرنے کی یادگار تھی۔ اس فتح کی ایک نشانی اور بھی خالد کے پاس تھی، یہ تلوار تھی۔ یہ بھی مسیلمہ کذاب کی تھی۔ خالد نے وہی تلوار کمر سے باندھ رکھی تھی۔ واقدی کے مطابق خالد کے سر پر زنجیروں والی خود تھی، اور خود پر انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا۔ امامہ کا رنگ سرخ تھا۔ خود کے نیچے انہوں نے جو ٹوپی پہن رکھی تھی وہ بھی سرخ رنگ کی تھی۔ خالد کے ہاتھ میں سیاہ اور سفید رنگ کا پرچم تھا، جو صرف اس لیے مقدس نہیں تھا کہ یہ قومی پرچم تھا، بلکہ اس لیے کہ یہ پرچم ہر لڑائی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اور جب آپ نے خالد کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ انہیں یہ پرچم بھی دیا تھا۔ پرچم کا نام عقاب تھا۔ ان 9,000 مجاہدین میں جہاں صحابہ کرام بھی تھے، وہاں خالد کے اپنے فرزند عبد الرحمن بھی تھے، جن کی عمر 18 سال تھی، اور ان میں امیر المؤمنین حضرت ابو بکر کے نوجوان فرزند بھی تھے، ان کا نام عبد الرحمن ہی تھا۔ مجاہدین کھا پی کر ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے سالار اعلیٰ کو گھوڑے پر سوار اپنے درمیان گھومتے پھرتے دیکھا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ خالد نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا، وہ ہر ایک کی طرف دیکھتے اور مسکراتے تھے۔ ان کی خود اور زرہ دیکھ کر، ان کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم دیکھ کر مجاہدین سمجھ گئے کہ ان کے سالار اعلیٰ چلنے کو تیار ہیں۔ تمام مجاہدین کسی حکم کے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور اب اونٹوں کی بجائے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ اللہ کی شمشیر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی نیام میں نہیں جائے گی۔ خالد کی جاں فضا مسکراہٹ نے پورے لشکر کی تھکن دور کر دی۔ لشکر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ولید کے بیٹے یہ دیکھ، ایک آدمی پرجوش لہجے میں کہتا اور دوڑتا آ رہا تھا، یہ دیکھ ولید کے بیٹے، اللہ نے میری بینائی مجھے لوٹا دی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، بے شک اللہ ایمان والوں پر کرم کرتا ہے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، اللہ رحیم و کریم ہے۔ کسی اور نے نعرہ لگایا۔ یہ تھا رافع بن عمیرہ، جس نے اس لشکر کی رہنمائی اس خطرناک صحرا میں کی تھی۔ وہ آشوب چشم کا مریض تھا۔ ریت کی چمک اور تپش نے اس کی بینائی ختم کر دی تھی، لیکن جسم میں چشمے کا پانی گیا، آنکھوں میں پانی کے چھینٹے پڑے تو رافع کی بینائی واپس آ گئی۔ خالد کو اس کی بہت زیادہ خوشی ہوئی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا لشکر کا رہنما اور میدان جنگ کا شہ سوار ہمیشہ کے لیے اندھا نہیں ہو گیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رافع بن عمیرہ حضرت خالد بن ولید کا داماد بھی تھا۔